اچھا جنید صاحب، یہ جو پریشر ہے اصل میں تو پریشر امریکہ کا ہے، اور امریکہ کا پریشر جو ہے وہ کچھ ایسے لوگ ہیں امریکہ میں، پاکستانی ہیں، ایک ان کی تنظیم ہے پاک پیک، تو انہوں نے میٹنگ بھی کی رچرڈ گرنیل سے، اور ان کا یہ کہنا جی کہ ہم نے وعدہ لیا ہوا ہے امریکن الیکشن سے پہلے کا کہ اگر ٹرمپ جیت گئے تو ہم عمران خان کو رہا کرائیں گے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ پاک پیک جو ہے اور جو باقی جو اس طرح کی تنظیمیں ہیں ان کی لابنگ سے عمران خان صاحب ریلیز ہو جائیں گے؟ کیونکہ اب تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ پاک پیک کو بھی تقسیم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ نہیں، عمومی صاحب پاک پیک کی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جی، یہ بیچارے جو کہتے کبھی ٹرمپ سے اپنی رشتہ داری بناتے، میری کوئی کہتا ہے میری ماں کے ساتھ اس کی فلان اس نے چائے پی تھی، اس کو سلام کیا تھا۔ ٹرمپ نے آپ کو سب کو پتہ ہے، ہم نے الیکشن میں کبھی ٹرمپ کا تو نام نہیں لیا، کبھی امریکہ کا نام تو نہیں لیا، لیکن ٹرمپ نے اپنے کمپین میں عمران خان کا نام لیا، تو ہمیں اس کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے اور نہ عمران خان کی۔ ٹرمپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صرف پاکستان کا نہیں ہے، سارے مسلمانوں کا عالمی لیڈر ہے، ان کو مسلمانوں کی سپورٹ بالکل عمران خان کی وجہ سے اس پہ ووٹ ملی، صرف پاکستانیوں کی نہیں ملی۔ یہ مانے یا نہ مانے، یہ بیچارے تو کوشش کرتے اس سے ملاقات کرنے کی، لیکن ٹرمپ نے اپنے کمپین میں عمران خان کا ذکر کیا، اس کی تصویر اٹھائی، تو یہ نہیں ہے کہ وہ کر رہا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم سب کو یہ تو ثابت ہوا ہے کہ امریکہ نے اس میں کردار ادا کیا تھا ہماری حکومت گرانے میں، تو اگر ایک غلط کام اور امریکہ کے اور ہمارے جو فاصلے عوام کے بڑے ہیں، تو اگر وہ ان کو انڈو کرے تو اس میں کیا بری بات ہے؟ تو اسی امریکہ کی وجہ سے، اسی کی وجہ سے ہوا تھا ہماری اسٹیبلشمنٹ۔ تو یہ جو مذاکرات ہیں یہ بھی امریکہ کی وجہ سے ہو رہے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ ٹرمپ کے پریزیڈنٹ بننے تک آپ کو سپیس مل جائے، اور حکومت جو ہے وہ انگیج کر رہی ہے تحریک انصاف کو تاکہ امریکہ کا پریشر جو ہے اس کا مقابلہ کیا جائے؟ نہیں، ہمارا تو جی نہ ہمیں ان مذاکرات سے کوئی ہمیں امید ہے، یہ تو صرف لوگ کہتے ہیں کہ آپ پولیٹیکل لوگوں سے بات کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ان کے بیچاروں کے ساتھ کیا اختیار ہے۔ ان بیچاروں کا میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اپنا انٹیریئر منسٹر یہ نہیں لگا سکتے، اپنا وزیر اعظم نہیں لگا سکتے، ان کو تو ہمیں تو ابھی میرا خیال ہے چلے انٹیریئر منسٹر جس کا بھی ہے، لیکن اگر آپ برا نہ منائیں تو آپ کو پتہ ہے، آپ انکار نہیں کر سکتے کہ 26 نومبر کو بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف جو ہیں ان کو پشاور سے انٹیریئر منسٹر کے جہاز پہ راولپنڈی لایا جاتا ہے، وہاں سے اڈیالہ جیل لے جایا جاتا ہے۔ تو آپ جو مرضی کہیں کہ انٹیریئر منسٹر ان کا نہیں ہے، لیکن آپ کی لیڈرشپ تو اس کو انٹیریئر منسٹر مانتی ہے اور اس کے جہاز میں بیٹھ کے عمران خان سے ملنے بھی جاتی ہے۔ نہیں جی، ہم اس کو صرف انٹیریئر منسٹر نہیں مانتے، ہم ان کو تو اصلی طاقت مانتے ہیں، یہی اختیارات تو ان کے پاس ہے۔ میں آپ کو ذمہ داری سے یہ بات کرتا ہوں، کسی نے وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ، جو ان کا وزیر اعظم ہے، ان کے ساتھ جو 26 نومبر کے جو ہے اس کے ساتھ کوئی میٹنگ ہوئی، نہ کسی نے رابطہ کیا، جو ہوا کسی اور نے کروایا۔ ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کسی نے اتنا سیریس نہیں لیا کہ اتنا بڑا لوگ آ رہا ہے۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، ایک میٹنگ مجھے بتا دے، ایک بندہ مجھے بتا دے جی یہ کہ وزیر اعظم پاکستان کو اعتماد میں لیا گیا تھا، تو ان کے پاس تو ساری طاقت تو ان کے ساتھ ہے، بات تو اس کے ساتھ ہوتی۔ جس طرح عمران خان کے دور میں بھی ساری طاقت جنرل فیض کے پاس تھی، اسی طرح میں اس طرح کوئی نہیں ہوں، لکیر کا فقیر نہیں ہوں، نہ میں کوئی جو ہے میں سیاسی ورکر ہوں، کوئی سیاسی، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، ہم سے غلطیاں ہوئی اس لیے ہم بھگت رہے، اور ہمیں احساس نہیں تھا اسی ٹائم۔ اگر اس ٹائم ہم پولیٹیکل سوچ اپناتے، ہم پولیٹیکل لوگوں پہ اعتماد کر دے، ان لوگوں پہ نہ کرتے، تو آج ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوتا۔ ہم اس لیے بھگت رہے کہ ہم نے غلطیاں کی، اور اس میں کوئی نہیں، بالکل یہ میں مانتا ہوں کہ اس کا رول تھا۔ ان لوگوں کو بڑا پن دکھانا چاہیے تاکہ یہ بھی کہے کہ کون چلاتا ہے۔ ہم مانتا ہوں میں کہ ہماری حکومت میں ان کا جنرل فیض کا رول تھا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، اس لیے یہ جو تو اب آپ جنرل فیض کے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں؟ نہیں، جنرل فیض کے ساتھ نہ میں نے ہونا ہے نہ ہونا ہے، یہی میری ہے۔ اگر جس نے قانون توڑا، جس نے اپنے حلف سے روگردانی کی، چاہے جنرل فیض ہو، اس کو بھی سزا ہونی چاہیے، چاہے جو اب توڑ رہا ہے، جنہوں نے حلف توڑا، جنہوں نے الیکشن میں کیا، جنہوں نے رابطے کی، جنہوں نے افرے کیے، جنہوں نے ہماری جو ہے ہمیں بلیک میل کیا، ان کے خلاف بھی لینے۔ اچھا طلال چوہی صاحب، اگر انٹیریئر منسٹر صاحب جو ہیں وہ بیرسٹر گوہر کو جہاز دیتے ہیں 26 نومبر کو کہ آپ پشاور سے پنڈی آئیں جی، اور پنڈی سے پھر ہم آپ کو اڈیالہ جیل لے کے جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ حکومت کی سطح پہ تحریک انصاف جو ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش تو کی جاتی ہے، وہ اور بات ہے کہ تحریک انصاف آگے سے نخرے وغیرہ کرتی ہے۔
دیکھیں پہلے تو میں جنید صاحب کی ایک بات کو کلیریفائی کر دوں کہ دیکھیں اتنا یہ غلط پراپوگنڈا اور فیک ویڈیوز بناتے ہیں کہ جنید صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے کمپین میں عمران خان کی تصویر اٹھائی تھی اور اس کا نام لے کے ووٹ مانگے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ذرا حقائق ٹھیک کر لیں. وہ ایک فیک ویڈیو تھی جو کہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے ہی بنائی گئی تھی اور پی ٹی آئی کے لوگ وہ کلیم کرتے تھے. آج تک انہوں نے ایسا کچھ کمپین میں نہیں کیا. یعنی کیسا طاقتور آدمی ہے کہ امریکہ کا صدر بھی اس کی وجہ سے جیتا ہے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی اس سے این آر او چاہ رہی ہے, یورپ بھی کہتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو, اور گلف سٹیٹس بھی اس کے بغیر سانس نہیں لے پا رہی. لیکن اڈیالہ سے باہر نہیں نکل پا رہا, ضمانت نہیں ہوتی, اپنے سزاؤں ابھی آج کے دن تک بھی کاٹ رہا ہے. کیسا دیکھیں یہ زمین آسمان کا فرق ہے ان کے اپنے نیریٹو میں. تو میں ایک اور آپ سے گزارش کر دوں کہ یہ والا نیریٹو جو بلڈ کر رہے ہیں یہ کل بہ کے اسی طرح ہی جنید صاحب جیسے کوئی اور بھائی کہیں گے کہ ہمیں ہانٹ کرے گا, جو آج یہ کہہ رہے ہیں نا کہ امریکہ ہمیں چھڑائے گا. اور پہلے کہتے تھے لوگوں کو, بچوں کو ورگلا کر ادھر اسلام آباد پہ حملہ آور کروایا کہ یہ امریکہ کے غلام ہیں جو کہ حکمران ہیں, ان پر جہاد کرو ان کے خلاف. وہ بچارے آئے, انہوں نے آ کے آنسو گیس اور آگے کیا کہتے ہیں لاٹھی چارج اور اس کا سامنا کیا, اور یہ پیچھے سے انہی سے اپنی رہائی اور ان سے منتیں کر رہے. اگلی بات یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر داخلہ نے فیسیلیٹیٹ کیا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بانی پی ٹی آئی کے پاس لے جائیں. دیکھیں وزیر داخلہ کا کام ہے کہ ملک میں امن و امان, اور اس وقت ایک ہیڈ آف اسٹیٹ پاکستان آئے ہوئے تھے, پاکستان سے اہم ایگریمنٹ ہونے جا رہے تھے, تو ان کے لیے اپنا اس کو امن کے لیے ایک جماعت اگر مظاہرہ کر رہی ہے اور اس کا سربراہ جو ہے وہ جیل میں ہے, تو اگر لیکن اس میں این آر او کہاں سے آ گیا؟ اس میں ہم نے کب کہا ہے کہ ہمارے کسی بندے نے کہا ہو کہ ہم نے جا کے ادھر کیا کہتے ہیں ریسٹ ہاؤس صاف کروایا ہے, یا ہم نے کہا ہے کہ یہ چھوڑنے جا رہے ہیں, یا ہم اپنی کسی شرط سے پیچھے. ہم پہلے دن کہتے تھے حکومت اصلی ہے ماننا پڑے گی. پہلے بھی کہتے تھے 16 کلومیٹر کا وزیر اعظم ہے, الحمدللہ پھر اس نے 16 مہینے پورے کیے. پھر اس کے بعد یہ کہتے تھے کہ یہ فارم 47 اور 45, آج انہوں نے وہ شرط اپنی مذاکرات سے نکالی ہے. یہ کس کی کامیابی ہے؟ کہتے تھے 26ویں ترمیم نہیں ہونے دیں گے, ہوئی ہے. کہتے تھے فلاں چیف جسٹس ہوگا, نہیں تو نہیں ہوگا. میں دیکھیں نا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ کمپرومائز نہیں ہے, بلکہ یہ اس وقت انہیں خوف زدہ ہیں. ان کا اپنا اندر جو ہے 190 ملین کس کو نہیں پتا کہ پاکستان میں اتنی بڑی ڈکیتی کبھی بھی نہیں ہوئی, اور یہ ان کے منسٹرز اس میں گواہ ہیں, ان کے لوگ ان کے بات کرتے ہیں, اور اس میں 2 جمع 2 ہے. تو اسی طرح یہ جو 9 مئی ہے, یہ ابھی مجھے بڑی اچھی بات لگی جنید صاحب نے کہا ہے کہ جنرل فیض کو سزا ملنی چاہیے حلف توڑنے کی, مگر جنرل فیض کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے جس نے استعمال کیا, کیا اس نے اپنی حلف کی روگردانی نہیں کی؟ کیا اس کو نہیں ملنی چاہیے؟ بینیفیشری کون ہے؟ بانی پی ٹی آئی. کس نے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ رکوانے کی کوشش کی؟ کس کو کون بینیفیشری بننا چاہتا تھا؟ بانی پی ٹی آئی. اس کے بعد کے جو باقی جو ان سے رابطے تھے اور جو پلاننگ تھی, اس کا بینیفیشری کون بننا چاہتا تھا؟ پی ٹی آئی. سو میرا معاملہ یہ دونوں ایک ہی جڑے ہوئے ہیں. یہ نہ سمجھیں کہ اگر جنرل فیض نے کچھ کیا ہے سیاست میں مداخلت, تو آپ کا خیال ہے کہ وہ بی جے پی کے ساتھ مل کے کرتے رہیں. پی ٹی آئی ان کا الائے تھا نا جی, پی ٹی آئی ان کی پارٹی تھی, بلکہ پی ٹی آئی کو پالا پوسا ہی انہوں نے, اقتدار سے لے کر اپوزیشن سارا کچھ وہ کرواتے رہے. تو یہ بات ٹھیک ہے, یہ آہستہ آہستہ حقائق کا انہیں اندازہ ہوگا. این آر او نہیں ملے گا, آپ بات چیت کرنی چاہیے, ملک کو آگے لے کے جانا ہے. پاکستان کی اکانومی ہے, پاکستان میں عام آدمی کے مسائل ہیں, پاکستان میں دہشت گردی سب سے بڑا آپ کے صوبے میں. جو آپ نے باتیں کی ہیں اس کے بعد مذاکرات جو ہیں وہ کیسے آگے بڑھیں گے؟ کیوں جنید صاحب مذاکرات جو ہیں وہ پھر آگے بڑھیں گے؟ نہیں, مذاکرات اگر ملک کے لیے جمہوریت کے لیے بڑھے تو اچھی بات ہے, ورنہ ہمیں اگر مذاکرات کے ذریعے ہم نے اپنے کیسز ختم کرنے تھے تو ہم پہلے کم تھے. میرے بھائی نے بات کی صحیح کہا کہ ایک تو یہ میں صرف یہ کلیئر کرا دوں کہ ہم نے اگر یہ جو کہہ رہا ہے کہ ہم نے آرمی چیف کی جو ہے اس کو روکوانا تھا, اگر ہم نے وہ روکوانا تھا تو اگر آپ کو یاد ہو تو 48 گھنٹے پہلے سمری بھیجی گئی تھی. اس ٹائم الوی صاحب تھے, پریزیڈنٹ تھے, تو اگر وہ چاہتے تو سمری واپس بھیج دیتے.
تو آٹومیٹکلی چیف صاحب جو ہے ریٹائر ہو جاتے. لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی. اس ٹائم کا آرمی چیف بھی نہیں چاہتا تھا, باجوہ صاحب بھی نہیں چاہتے تھے کہ اس کو کر لیتے اس کا نام ہو, تو اب اس کے لیے تو آسانی تھی. باجوہ صاحب کیا نہیں چاہتے تھے؟ باجوہ صاحب نہیں چاہتے تھے, اس کو پتہ ہے ان کو تو زبردستی اس کا. باجوہ صاحب نہیں چاہتے تھے کہ عاصم منیر آرمی چیف بنے. جی بالکل بالکل, میں ذمہ داری سے یہ تو سب کو پتا ہے. یہ تو سب کو پتا ہے. تو اسی ٹائم کیا پریشر تھا؟ آرمی چیف تو وہ تھا باجوہ صاحب تھے, اور الوی صاحب پریزیڈنٹ تھے. الوی صاحب جہاز پہ لاہور گئے, بنی گالہ میں عمران خان کو ملے, خامس کے ملے, عمران خان نے راضی ہو گئے, اس نے کہا کر لے. اگر نہیں کرتے آپ بتا دے, اگر الوی صاحب وہ سمری واپس بھیجتے تو کس طرح ہو جاتا؟ دوسرے دن تو منیر صاحب نے ریٹائر ہونا تھا, تو کس طرح ہوتا؟ تو یہ غلط بات ہے کہ ہم نے اس کو رکوانے کے لیے, اگر رکوانے تھا چھوٹا سا کام تھا. نہیں, لیکن آج کل تو سوشل میڈیا پہ تحریک انصاف والے جو ہیں آرمی چیف کے خلاف پروپیگنڈا تو کر رہے ہیں. نہیں, میں جو بات کر رہا ہوں, جو چودھری بھائی نے, میرے بھائی نے بات کی کہ یہ کرتے تھے, اس نے ہمارے کیا ضرورت تھی کہ ہم اس کے لیے احتجاج کرتے. میں کہتا ہوں کہ الوی صاحب سے خان صاحب کہتے میں اس ٹائم میں تھی, ہماری کمیٹی تھی جس نے ہماری جو الیکشن ہو رہا تھا ضمنی الیکشن میں تھا, تو میں بھی اس ٹائم اس کمیٹی کا ممبر تھا کی پی سی. تو میرے صاحب آپ اس سے کنفرم کر لیں اسد عمر صاحب سے. اسد عمر صاحب کو الوی صاحب کی کال آئی کہ دونوں نے جانا ہے, خان صاحب سے ملنا ہے, یہ سمری آئی ہے, کیا کروں میں آپ بے شک وہ تو اسد عمر صاحب تو نہیں ہے ہماری پارٹی, اس سے کنفرم کر دیں. اچھا, اب میری بلکہ اسد عمر صاحب کے ساتھ گاڑی نہیں تھی, اس نے مجھے کہا تھا کہ مجھے لے کے جائے. پھر میرے اس کوئی اور ایک ایم پی اے تھی کراچی کی, اس نے اپنی گاڑی میں لے کے گئے الوی صاحب کے پاس کہ میں نے جانا ہے, خان صاحب سے پوچھنا ہے کہ سمری کا کیا کرنا ہے. اگر خان صاحب نہیں چاہتے, الوی صاحب سے کہتے کہ سمری واپس کر دے, تو ایک دن بعد وہ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے جب وہ گرفتار نہیں تھے تو جنرل عاصم منیر صاحب کے آرمی چیف بننے کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. میں یہی کہہ رہا ہوں, اگر اس نے رکاوٹ ڈالنی تھی تو الوی صاحب جس کی آپ ملاقات کی آپ ذکر کر رہے تھے, اس کے ساتھ اسد عمر صاحب تھے. اسد عمر صاحب نہیں, لیکن الوی صاحب گئے لاہور. آپ کو یاد نہیں ہے کہ جب تھوڑے دن رہ گئے تھے باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ میں اور نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہونی تھی, تو خان صاحب نے ایک احتجاج کی کال دی تھی. نہیں, احتجاج کی کال اگر ہم نے دی تھی تو اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آرمی چیف کو رکوانا تھا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ احتجاج کی کال کی ضرورت کیوں تھی؟ الوی صاحب سے کہتے کہ سمری واپس کر دے, اگلے دن آرمی چیف صاحب ریٹائر ہو جاتے, بات ختم ہو جاتی. 3 دن بعد دوسری میں سمری آ جاتی, جب دوسری چل آتی. یہ تو یہی میں کہہ رہا ہوں جی, یہ جو پراپیگنڈا کر رہے کہ آرمی چیف کو رکوانے کی ہم نے کوشش کی, ہم نے نہیں کی. اور میں اسی لیے اس کی میں کہتا ہوں کہ اسد عمر صاحب ابھی ہمارے پارٹی میں نہیں, آپ ان سے کنفرم کریں. آپ اور الوی صاحب گئے تھے لاہور میں, خان صاحب نے اجازت دی تھی